یہاں پر پانی مہنگا اور تیل سستا ہے۔ یہاں کے راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے اور یہاں پر مکمل خریداری عورتیں ہی کرتی ہیں، مگر پردے میں رہ کر۔ یہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے اور کاریں 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں۔ مکہ شہر کا کوڑا شہر سے 70 کلومیٹر دور پہاڑوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہاں کا زمزم پورے سال اور پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں بھی پورے مکہ اور پورے سعودیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کم نہیں ہوا۔ صرف مکہ میں ایک دن میں 3 لاکھ مرغیوں کی کھپت ہوتی ہے۔ مکہ کے اندر کبھی باہمی جھگڑا نہیں ہوتا۔ سعودیہ میں تقریباً 30 لاکھ بھارتی، 18 لاکھ پاکستانی، 6 لاکھ بنگلہ دیشی، 4 لاکھ مصری، 1 لاکھ یمنی اور 3 ملین دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں۔ سوچو اللہ تبارک و تعالی کا نظام یہاں سے کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے۔ صرف مکہ میں 70 لاکھ سے زیادہ اے سی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کھجور کے سوا کوئی فصل نہیں نکلتی، پھر بھی دنیا کی ہر چیز، پھل، سبزی وغیرہ یہاں ملتی ہے اور بے موسم یہاں پر بکتی ہے۔ یہاں مکہ میں 200 کوالٹی کی کھجور بکتی ہے، اور ایک ایسی کھجور بھی ہے جس میں ہڈی، یا جسے ہڑکل یا گڑک کہتے ہیں، گٹھلی نہیں ہوتی۔ مکہ کے اندر کوئی بھی چیز لوکل یا ڈپلیکیٹ نہیں بکتی، یہاں تک کہ دوائی بھی اوریجنل 1 نمبر ملتی ہے۔ پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے، پھر بھی یہاں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مکہ میں کوئی پاور لائن باہر نہیں، تمام زمین کے اندر ہی ہیں۔ پورے مکہ میں کوئی نالا یا نالی نہیں ہے۔ دنیا کا بہترین کپڑا یہاں بکتا ہے، جبکہ بنتا نہیں ہے۔ یہاں کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے کو 600 سے 800 ریال ماہانہ وظیفہ دیتی ہے۔ یہاں دھوکے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ترقیاتی کام کے لیے جو پیسہ حکومت سے ملتا ہے وہ پورے کا پورا خرچ کیا جاتا ہے۔ یہاں سرسوں کے تیل کی کوئی اوقات نہیں، پر بکتا ضرور ہے۔ یہاں سورج مکھی اور مکئی کا تیل کھایا جاتا ہے۔ یہاں ہریالی نہیں، یعنی درخت پودے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں پہاڑ خشک اور سیاہ ہیں، مگر سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سائنسی ریسرچ فیل ہے۔ یہاں ہر چیز باہر سے منگائی جاتی ہے، پھر بھی مہنگائی نہیں ہوتی۔ آب زمزم کا سراغ لگانے والوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ مزید نئے روشن پہلوؤں کے انکشاف سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق آب زمزم اور اس کے کنویں کی پراسراریت پر تحقیق کرنے والے عالمی ادارے اس کی قدرتی ٹیکنالوجی کی تہ تک پہنچنے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔ عالمی تحقیقاتی ادارے کئی دہائیوں سے اس بات کا کھوج لگانے میں مصروف ہیں کہ آب زمزم میں پائی جانے والی خواص، ان کی وجوہات کیا ہیں، اور 1 منٹ میں 720 لیٹر جبکہ 1 گھنٹے میں 43,200 لیٹر پانی فراہم کرنے والے اس کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، جبکہ مکہ شہر کی زمین میں سینکڑوں فٹ گہرائی کے باوجود پانی تک موجود نہیں۔ جاپانی تحقیقاتی ادارے ہیڈو انسٹیٹیوٹ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا ہے، آب زمزم ایک قطرہ پانی میں شامل ہو جائے تو اس کے خواص بھی وہی ہو جاتے ہیں جو آب زمزم کے ہوتے ہیں، جبکہ زمزم کے ایک قطرے کا بلور دنیا کے کسی بھی خطے کے پانی میں پائے جانے والے بلور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ ایک اور انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ریسائکلنگ سے بھی زمزم کے خواص میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ آب زمزم میں معدنیات کے تناسب کا ملی گرام فی لیٹر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سوڈیم 133، کیلشیم 96، پوٹاشیم 43.3، بائی کاربونیٹ 195.4، کلورائڈ 163.3، فلورائڈ 0.72، نائٹریٹ 124.8 اور سلفیٹ 124 ملی گرام فی لیٹر موجود ہے۔ آب زمزم کے کنویں کی مکمل گہرائی 99 فٹ ہے اور اس کے چشموں سے کنویں کی تہ تک کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے کہ دنیا کے تقریباً تمام کنووں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور خضرا پودوں کا اگانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف اقسام کے حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس سے پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل جاتا ہے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، اور نہ ہی رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ہی ذائقہ۔